اللہ واو بنا دیا، واو انڈیا نے کیا تھا واو، تو ہم نے بھی اس کے مقابلے میں بالکل بنا دیا ہے واو۔ ایک ہی اوور کے اندر، وہ بھی سیکنڈ لاسٹ اوور تھا، دن کا 3 وکٹیں دیکھے۔ ہم نے کہا بھائی کولیپس تم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے کہ کیسا ہو، ہر چیز میں ہم نے ان کو جو ہے نا ان سے بہتر کر کے دکھانا ہے۔ مقابلہ ہمارا انڈیا سے ہو رہا ہوتا ہے، پہلے ہی ہم جیت چکے ہیں یہ ٹیسٹ میچ، وہ اس لیے کیونکہ ہم تو چلے گئے ہیں بھائی، چوتھے دن میں گیم چلی گئی ہے اور وہ 2 دن میچ ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل ٹیسٹ میچ ہوتا ہے دن سروائیو کرنا، اس میں تو ہم جیتے ہوئے۔ اب ہم اس سے بھی دکھائیں گے کہ کولیپس تم لوگوں نے کیا کیا ہوگا، 0 کے اوپر 6 آؤٹ تھے، ہم تم لوگوں کو 7 آؤٹ کر کے دکھائیں گے۔ ویسے پتہ نہیں کتنے عرصے سے آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر ٹیسٹ میچ کے اندر پاکستان ایک سیشن کے اندر آ کے اتنی لدھ کرتے، اتنی پوٹی، اتنی جلاب اور ایسے بالٹیاں بھر کے جلاب کرتے ہیں نا ہمارے بیٹرز کہ بس پھر اگلے 3-4 دن ہم اسی کو صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی جا کے ہم نے کی، تیسرے دن آ کے ہم نے وہ لید کی، ورنہ پہلے دن ہم کر دیتے تو پھر اگلے پورے 4 دن ہم صفائیاں کرتے رہتے۔ تو یہ بھی اچھا ہوا کہ کم از کم تیسرے دن آ کے، زندگی میں شاید پہلی دفعہ ہم کسی اننگز میں لیڈ کے اوپر تھے آسٹریلیا کے خلاف، اور پھر بھی ہم نے اتنا گند کر دیا، اوقات ہم نے اپنی دکھا دی، وہ بھی تھینکس ٹو مسٹر عامر جمال جنہوں نے اینڈ میں آ کر آؤٹ بھی کر لیے تھے، 6 وکٹیں بھی اس نے لی ہیں، 80 رنز بھی اسی بنائے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں تقریباً 200 کی لیڈ ویسے بھی ان کی ہوتی، اس ایک بندے کی پرفارمنس کو صرف آپ نکال کے سائڈ پہ کرتے تو ہم 200 کی لیڈ سے ہار رہے تھے۔ 10-20 رنز کی لیڈ تھی، آرام سے آتے، آرام سے اگر کوئی 250 رن کا بھی ہم مر کے کل کے بھی ان کو دے دیتے ٹارگٹ تو گیم آن ہو جانی تھی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں پڑ رہا، پتہ نہیں ہسٹری میں لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا کہ ہم اتنے کمفرٹیبل پوزیشن میں کبھی آئے تھے آسٹریلیا کے اندر آئے، وہ مجھے یاد پڑے گا کب آئے تھے، جس کے اوپر کامران اکمل صاحب نے جو ہے وہ اپنے کارنامے اکمل ہو گیا تھا اس پوری سیریز میں۔ ہیزل ووڈ نے کچھ بھی نہیں کی، بالکل چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا ہیزل ووڈ تم ادھر آؤ، وہ جو پیچھے کدھر منہ کدھر چھپا رہے ہو، ادھر آؤ، باہر نکل کے وہ جو باہر آیا تو ہم نے اس کو وہ ہیرو آج بنا دیا۔ ایسا اوور تجھے دیں گے، ایسا اوور تجھے دیں گے کہ تیرے بچے بھی جو نا ہمیں دعائیں دیں۔ بادشاہ لوگ ہیں ہم لوگ، تو پھر اس طرح بانٹ رہے ہوتے ہیں نا وکٹیں۔ 50,000 سلوٹ میں کرنا چاہوں گا میرے دوست سعود شکیل کو کہ خوبصورت پریشر میں آ کے تم نے جو خوبصورت شاٹ کھیلی ہے اور جو تم آؤٹ ہوئے ہو، لکھ دی لعنت ہے۔ پریشر تو سچویشن ان سے ہینڈل ہی نہیں ہونا، کوئی گولیاں دو ان کی نروز کو کنٹرول میں کرنے کی، کوئی گولیاں چورن بنا کے دے دیا کرو، تھوڑا سا کوئی رم شم، کوئی وسکی ایسی کوئی چیز پلا دو تاکہ تھوڑے سے یہ چل ہو جائیں، ذرا سا نا کوئی ہلکا سا کوئی ڈریگ لگا دیا اپنے چرس کا کہ ذرا سے اوسان آپ کے کنٹرول میں ہو جائیں، اور تو مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا جتنے یہ پینک کر دیں۔ یہ کوئی موقع ہے جس کے اوپر آ کے تم جو ہے ڈرائیویں مار رہے ہو یار، مطلب یہ بس وہاں پر وہ آؤٹ ہوا ہے تو بس اس کے بعد ہی بس وہ تو بالکل ہی ختم تھا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے بھائی صاحب نے خوبصورت ڈرائیو مار کے اپنی وکٹ پھینکی ہے اتنے کروشل ٹائم۔ خیر بابزی دا کنگ جو ہیں وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے، بڑے غلط ٹائم کے اوپر آؤٹ ہوئے، پریشر پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ تو پریشر بلڈ ہوا تھا، میڈن چل رہے تھے، بندہ کوئی بھی بات کر لے کے اس وقت وہ آؤٹ ہو گیا۔ بابزی دا کنگ جو ہے دیکھو میں کہتا ہوں اس کی فارم واپس آ گئی، کیونکہ اب وہ پارٹ ٹائمرز کو اپنی وکٹ دینا شروع کر۔ تم لوگ صرف سکور بورڈ دیکھتے ہو، ہم اتنی باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل گیم کیا ہے، اور اصل گیم یہ ہے کہ بابی نے اب پارٹ ٹائمرز کو اپنی وکٹ دینا، شروع میں یہی کرتا تھا، کوئی بڑا بالر اس کی وکٹ نہیں لے کے جا سکتا تھا، وہ لگاتے تھے کسی پارٹ ٹائمر کو اور اس کو یوں حلوے کی طرح جو ہے گفٹ دے کے جاتا تھا کہ جاؤ میں نے تمہارا کیریئر بنا، اور آج پھر اسے ہم کیا ٹریوس ہیڈ کو وکٹ دے دی۔ بتائیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے اس کو کب دیکھا تھا کہ یہ مجھے تو اس نے آؤٹ کیا تو خیال ہے کہ اچھا یہ بھی بال پھینک دیتا ہے کوئی اکا دکا جو ہے پتہ نہیں کدھر کندھوں کے اوپر سے بس کسی بھی طرح کر کے وہ بال پھینک دیتا ہے مونچھوں کے زور سے، اس نے بھی وکٹ لے لی اس کی۔ تو بابی کی فارم واپس آ گئی کیونکہ اس نے پارٹ ٹائمرز کو وکٹ دینا شروع کر دیے، خوشیاں مناؤ اسی بات ہے۔ ویسے بابی کے خلاف بھی میں کہتا ہوں یار یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم، یہ پوری آسٹریلیا ٹیم، یہ سب ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف سازش کی، امریکہ، یہودی، یہ سب مل کے نا اس کو آؤٹ کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اور تم لوگ کو کوئی کام نہیں ہے یار، ہمارے بابی دا کنگ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، سازشیں۔ ساجد خان بھائی بھی یار آپ بھی میرا خیال میں نائٹ واچ مین آئے تھے اور آپ آ کے پتہ نہیں کیا شاٹ، خیر چلو پھر بھی بندہ کہے کہ ان لوگوں سے تو بیٹر نہیں ہے، ان سے آپ کیا ہی امید رکھیں، ہمارے تو بیٹر جو ہیں وہ سعود شکیل صاحب کی گیم اویئرنیس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو پھر کیا کس سے گلا کرے اور کس سے نہ۔ خیر بات پھر کرنا چاہوں گا میرے دوست عامر جمال کی، جس نے بچا لیا میرے دوست، باقی سب تو بس پیزے برگر کھانے کے لیے گئے ہیں، ادھر بھینسوں کا گوشت کھا رہے ہیں، آسٹریلوی بھینسوں کا گوشت ویسے بھی جو ہے بڑا مشہور ہوتا ہے تو بس وہی کھانے میں بزی ہیں۔ گیم تو بیچارہ میرا صرف عامر جمال ہی کر رہا ہے، پھر 6 آؤٹ کیے ہیں، اینڈ میں آ کے میرے خیال میں کوئی 10 رنز کے اوپر 3 یا 4 وکٹیں اس نے لے لی تھی، خوبصورت چینج آف پیس پھینک رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کوئی تھنکنگ ہیڈ ہے۔ اب بات پھر آ چکی ہے، رضوان کھڑا ہوا ہے اور یہ عامر جمالی کھڑا ہوا ہے، انہی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی بنا لو 100 رنز کی پارٹنرشپ، لیکن کہاں ہے، 7 آؤٹ ہوئے ہیں، آسٹریلیا والے چڑھ دوڑتے ہیں، وہ اب کہاں ان کو موقع دیں گے، اور ویسے بھی انہوں نے پچھلے جتنے بھی میچز تھے ان کے اندر جو کرنا تھا
کر لی ہے, ہر دفعہ تو وہ جانے بھی نہیں دیں گے, زبردستی انہی دونوں کے لیے وہ پلان بنا کے آئے ہوں گے, اور اب پوری رات ان کو مل گئی ہے کہ رضوان کے اوپر کیا کرنا ہے اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے. صبح آتے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے پہلے سیشن میں سب کچھ ختم بھی ہو جائے. پہلی سیریز کی جو ٹاپ سکورر ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے شان مسعود ٹاپ کے اوپر ہیں, محمد رضوان ہیں, آغا سلمان ہیں, عامر جمال بھی ٹاپ کے اندر ہیں. یہی آپ کے ٹاپ کے جو بیٹرز ہیں جو کہ کر رہے ہیں, باقی سب تو وہی میں نے جیسے بتایا ہینی مون کے لیے گئے ہیں. اور اس میں بھی محمد رضوان جو ہیں وہ غالباً ایک پہلا ٹیسٹ بھی انہوں نے نہیں کھیلا تھا, پھر بھی وہ ٹاپ سکور میں ہمیں نمبر 2 کے اوپر آئے ہیں. بھی اگر کل بھی کچھ کر لے تو مزہ ہی آ جائے, بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. تائم ایوب جو ہے وہ آج انہوں نے ایک اور کیچ ڈراپ کیا ہے, اور وہ کیا بھی مارچ کا تھا, میرے خیال میں 8 رنز کے اوپر وہ تھا, اور اس کے بعد جا کے اس نے 50 مار. کوئی خوبصورت فیلڈنگ ہماری ہے, کوئی خوبصورت ہمارے ینگسٹرز آ رہے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, بس بال پکڑنا ہی نہیں آتا, کیونکہ فیلڈنگ کہاں امپورٹنٹ ہے. آپ کو صرف اچھا بیٹنگ بھی نہیں کرنی نا, بندہ کہے چلو یار کوئی وراٹ کوہلی لگا ہے 100 پہ 100 مار رہا ہے تو 2-4 کیچز کا 6 کیچز ڈراپ کر دیا تو بس 100 مارتا جا, کوئی عزت ہی ہماری بچ جائے. تو خیر وہ کیچز آج انہوں نے ڈراپ کیے. اس کے بعد بیٹنگ تو ویسے صحیح کر رہا تھا, اچھا کھیل رہا تھا, مارے کمنس کو بھی مار رہا ہے, اس کو دوسرے کو سٹار کو بھی مارا ہے, اس نے چوکے شوکے مارے ہیں, تو چھوٹے ووٹے تو کھیل رہا تھا, اچھی بات ہے, 20-21 سال کا بچہ ہے, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہا تھا. بٹ کیچ دیکھو نا, اس کا مارچ کا ڈراپ کیے اس نے, آگے جا کے اسی کے اوپر مار دی تھی, اس نے 50 ماری ہے, تو اب اس کا بھی حساب لگائیں بھائی. ہمیں وسیم اکرم کے کامنٹس ہیں کہ بریڈ ہیڈن کہہ رہا تھا بھائی یہ جو ہماری فیلڈنگ ڈرل ہو رہی تھی وہ سیدھی سیدھی ہو رہی تھی, سیدھی سیدھی بال ان کے اوپر پھینک رہے تھے اور سیدھی سیدھی پکڑ رہے تھے, جو کہ 1980s میں ہوا کرتی تھی فیلڈنگ کی ڈرل. نہ کوئی لیفٹ پہ ڈائیو مار رہا ہے, نہ کوئی رائٹ پہ مار رہا ہے, نہ کوئی ادھر جا رہا ہے, نہ کوئی ادھر جا رہا ہے, سیدھی بال آ رہی ہے, اس کو پکڑنے کی پریکٹس ہو رہی ہے. 80s کا ہمارا ابھی بھی مائنڈ سیٹ ہے, جتنے جو اس وقت آپ کی مینجمنٹ بیٹھی ہوئی وہ وہی 80s کی اس پہ چل رہے ہیں. جو میں نے آپ کو بہت پہلے کسی ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہی ہیں, اس کے خود انٹرویو ہو رہے تھے, ہم 14 انڈے ان کو کھلا رہے ہیں جی مسل گین کرنے کے لیے, پروٹین پاؤڈر کا ان کو نہیں پتا. یہ وہی قوم ہے جو ابھی بھی کہتی ہوگی کہ ڈبے والی باڈی ہے, یہ اسٹیرائڈ کی باڈی, ان کو اسٹیرائڈ اور پروٹین پاؤڈر میں فرق نہیں پتا. اور یہ ہمارے ایکسپرٹس ہیں, ایتھلیٹس کو یہ ٹرین کر رہے ہیں انڈے کھلا کھلا کے. خیر بھائی شرمندگی کا تو عالم ہے, یہی ہونا ہے. میں تو میرے خیال میں سیریز شروع نہیں ہوئی تھی تب بھی آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اسی طرح کرنا ہے, ہمارے جو ہیں کوئی بھی چانس نہیں ہے, لیکن چانسز بنے ہیں. دوسرے ٹیسٹ میچ بھی بنا تھا اور ابھی بھی بن گیا تھا, اور ہم نے ہر دفعہ گوا دی. وائٹ واش ہی ہوں گے, لیکن وائٹ واش ہونے کے باوجود آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یار کم از کم کوئی تھوڑا سا کلیئر ہوا تھا. 30 سال ہو چکے ہیں, ہم کو ایک ٹیسٹ بھی نہیں جیتے, تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, ایک اور کامیاب سیریز کر کے. ہمارے جو شیر کے بچے ہیں وہ اب نیوزی لینڈ جائیں گے T20 کے اندر. دیکھنا کہ نیوزی لینڈ کو تو T20 میں بھی ہرانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن اب PSL میں دیکھنا ہے ان شیروں کو. PSL میں ایسے ہم جو ہے نا سب کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے, 4-4 5-5 وکٹیں. ٹاپ وکٹ ٹیکر بھی پاکستانی ہوگا, ٹاپ سکورر بھی. PSL میں بھی زیادہ امید ہی نہیں ہوتی کہ یہاں بھی ہمارے کے ٹاپ سکورر نکلے گا, کیونکہ اس کو بھی آ کے گورے بیٹنگ کر کے جا رہے تھے, اور کچھ تو امپیکٹ اننگز گورے ہی کھیل کے جاتے ہیں ٹیمز کے لیے. خیر PSL ہی کھلاؤ یار ہمیں تو, بس میں تو PSL کا ہی ویٹ کر رہا ہوں. اب یہ انٹرنیشنل کی بستی ہمیں سائڈ پہ کرو یار, ہمیں کیا لینا دینا کسی کو, نہیں کھلاؤ میچز. اور بس مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, کیونکہ بہت زبردست ویڈیو ہے, بڑی خوشی کا موقع ہے. اگر آئی ہے تو لائک کے بٹن کو چھو لیں, اگر نہیں آئی تو ڈس لائک کے بٹن کو چھو لیں, تاکہ پتہ چلے کہ کیا پسند آ رہا ہے اور کیا پسند نہیں آ رہا ہے. میں ملوں گا آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.